الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمارے معزز دینی بھائی جناب عبدالغنی صاحب نے ابھی ہمارے سامنے یہ سوال کیا ہے کہ جس طرح سے مرد حضرات مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے علاوہ جو دوسری عبادتیں مثلاً تراویح کی نماز یا عید کی نماز جس طرح سے مرد حضرات آ کر کے مسجد میں ادا کرتے ہیں، کیا عورتیں مسجد میں آ کر کے 5 وقتہ نماز یا پھر تراویح کی نماز یا عید کی نماز وغیرہ وغیرہ پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی ہیں؟ یہی آپ کا سوال ہے نا؟ الحمدللہ، سب سے پہلے ہم آپ کو بتلا دیں کہ ہماری اس مسجد میں بھی، مسجد محمدی ٹپٹور میں بھی اور دنیا کے ان تمام مساجد میں جن مسجدوں کے انتظام و انصرام خالص منہج سلف کے مطابق ہوتا ہے۔ منہج سلف کے بارے میں سب سے پہلے ہم آپ کو بتلا دیں کہ منہج سلف کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا ہے اس کی اتباع اور پیروی کرنا، اور جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں بتلایا ہے اس کے مطابق چلنا، اسی کو کہتے ہیں منہج سلف۔ منہج سلف کوئی الگ بات نہیں ہے۔ جو سلف صالحین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر کے ان کے زمانے کے بعد سے لے کر کے صحابہ کرام کا زمانہ پورا کا پورا، اس کے بعد تابعین کا زمانہ، تابعین کا زمانہ اور اس کے بعد کا زمانہ، جن زمانوں میں بڑے بڑے متقی پرہیزگار علماء کرام، محدثین اعظام، فقہاء کرام، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتاب کی پیروی کی اور جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کی، وہ سب کے سب منہج سلف صالحین پر ہی چلنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتلا دیں کہ ہماری اس مسجد میں بھی اور جو مساجد اور وہاں کا انتظام و انصرام سلف صالحین کے منہج کے مطابق ہے، ان کی مسجدوں کے اندر الحمدللہ خواتین آتی ہیں، 5 وقتہ جس وقت بھی ہو، جو انتظام ہو، نماز بھی پڑھتی ہیں، چاہے وہ عشاء ہو، فجر ہو، جمعہ ہو، عید ہو، تراویح ہو، جن جن وقتوں میں انتظام ہے ان وقتوں میں خواتین آتی بھی ہیں، نماز بھی پڑھتی ہیں، اور الحمدللہ اگر بیانات وغیرہ ہو تو ان کو سن کر کے وہ مستفید بھی ہوتی ہیں۔ اور یہ چپکے نہیں ہیں، بلکہ اس کی مکمل کمپلیٹ دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے۔ سب سے پہلے دلیل سن لیجئے بہت ہی غور و فکر کے ساتھ۔ دیکھیے، صحیح البخاری کتاب و مواقیت الصلاۃ باب وقت الفجر حدیث نمبر 578، صحیح البخاری حدیث نمبر 578، کتاب و مواقیت الصلاۃ۔ حدیث کا حوالہ میں نے دے دیا ہے، اگر حوالے کے بعد بھی آپ کو اطمینان نہ ہو تو دنیا کی کوئی بھی صحیح البخاری اٹھا کر کے لے آئیے، میں آپ کو صحیح البخاری کھول کر کے جہاں پہ یہ حدیث ہے وہ حدیث دکھلا دیں گے۔ حدیث کے الفاظ بھی سن لیجئے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ، جانتے ہیں نا ام المومنین، ہماری ماں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتی ہیں کہ کن نساء المؤمنات یشہدن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الفجر متلفعات بمروطہن ثم ينقلبن الى بیوتہن حین یقضین الصلاۃ ولا یعرفہن احد من الغلس۔ دیکھیے، صحیح البخاری حدیث نمبر 578۔ حدیث کا ترجمہ اور اس کا مفہوم کیا ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان والی عورتیں، کون عورتیں؟ بے ایمان عورتیں نہیں، ایمان والی عورتیں جو صحابیات تھیں، جو کون تھیں؟ صحابیات تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان والی عورتیں فجر کی نماز میں اپنے چادروں میں لپٹی ہوئی حاضر ہوتی تھی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سی نماز ادا کرتی تھی؟ فجر کی نماز۔ آج دوست لوگ کہتے ہیں، بھائی لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں مسجد میں جائیں گی تو فتنہ پھیلیں گی۔ آج غیروں کو بھی کہنے کا حق ہو گیا ہے، غیر بھی کہتے ہیں ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو، کیا بولتے ہیں کہ تم لوگوں کو تو خود تمہارے لوگوں نے ہی حق نہیں دیا ہے کہ تم کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دیتے ہیں۔ آج غیر لوگ کہہ رہے ہیں
اور ہمارے دوست لوگ اور بھائی لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں عورتیں آئیں گی تو فتنہ ہوگا، لیکن بازاروں میں جائیں گی تو فتنہ نہیں ہوگا، مالوں میں جائیں گی تو فتنہ نہیں ہوگا، مختلف تفریح گاہوں میں جائیں گی تو فتنہ نہیں ہوگا، یہاں تک کہ غیروں نے جو سوئمنگ پول بنا کر کے رکھا ہے وہاں پر جا کر کے ہماری بہنیں جا کر کے غیر لوگوں کے سامنے نہائیں گی تو فتنہ نہیں ہوگا، لیکن مسجد میں آنے سے فتنہ ہوگا۔ صحابیات دیکھ لیجئے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان والی عورتیں اپنے چادروں میں لپٹی ہوئی مکمل پردے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں حاضر ہوتی تھی اور نماز پڑھتی تھی، اور جب نماز مکمل ہو جاتا تھا تو وہ لوگ اپنے گھروں کو جاتی تھی اور کوئی بھی ان کو اندھیرے کی وجہ سے پہچان نہیں پاتا تھا۔ محترم سامعین کرام، یہ فجر کی نماز کے وقت کی بات ہے، لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ صحیح مسلم کتاب الصلاح حدیث نمبر 442، صحیح مسلم کتاب الصلاح حدیث نمبر 442، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تمنعوا نساءکم المساجد اذا استأذنکم الیہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو، رسول کا حکم تو آج بھی ہے نا، اگر رسول کوئی حکم دیتے ہیں تو ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ حکم ہمارے لیے ہے۔ اگر رسول کا حکم آیا اور اس کے باوجود کوئی مسلمان یہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں یہ ہمارے مسلک کے حساب سے نہیں ہے، اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا پڑے گا، کیونکہ رسول کی بات آنے کے بعد ایک ایمان والے کے لیے کوئی اختیار نہیں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کیا کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تمہاری عورتیں مسجد میں جا کر کے نماز پڑھنے کے لیے اجازت مانگے، تمہیں لوگ جاتی نا جی، ہمیں کیا مسجد میں نہیں جانا کیا، تم نہ کیا جماعت کا ثواب ملتا کیا، ہم نہ جماعت کا ثواب نہیں ملنا کیا؟ ہماری عورتیں کہہ سکتی ہیں، ہماری عورتیں یہ کہہ سکتی ہیں کہ تم جو ہے بیان سنو، تم جو ہے فجر کی نماز با جماعت پڑھو، تم جو ہے مغرب کی نماز با جماعت پڑھو، تم تراویح کی نماز با جماعت پڑھو، عید کی نماز با جماعت پڑھو، اور ہم لوگ نہ پڑھنے جائیں۔ اگر عورتیں تم سے اجازت طلب کریں، کون کہہ رہے ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کا جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر کے آئے وہ کہہ رہے ہیں، کوئی ایرا غیرہ نہیں کہہ رہا ہے، کوئی عالم نہیں کہہ رہا ہے، کوئی فقیہ نہیں کہہ رہا ہے، کوئی مفتی نہیں کہہ رہا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری عورتیں تم سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا کر کے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے اجازت مانگے، اپنی عورتوں کو مت روکنا۔ حدیث موجود ہے، اب حدیث ہونے کے باوجود لوگ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں اس کی ذمہ داری ہمارے سر پر نہیں ہے، لیکن یہ بات ہم آپ کو بتلا دیں کہ 5 وقتہ نماز بھی آ کر کے مسجد میں پڑھ سکتی ہیں، تراویح کی نماز بھی پڑھ سکتی ہیں۔ عید کی نماز کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے، صحیح البخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث کی کئی کتابوں کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چاہے تمہاری بڑی عمر کی عورتیں ہوں، چاہے تمہاری نوجوان عورتیں ہوں، ان تمام عورتوں کو عیدگاہ کی طرف عید کی نماز کے لیے لے کر کے چلو، وہ بھی عید کی نماز میں حاضر ہوں اور وہ بھی مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوں۔ یہاں تک کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اگر تم میں کوئی ایسی عورت ہے جو اپنے خاص دنوں میں ہے، خاص دنوں میں سمجھتے ہیں نا، ان کے جو ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں، جو حیض کے ایام ہوتے ہیں، کہا کہ اگر ویسے ایام میں ہو تو بھی ان کو لے کر کے جانا، لیکن مصلی میں نہیں لانا، ذرا باہر بیٹھ جائیں، اور جب مسلمانوں کی دعا ہو تو عید کی نماز میں وہ دعا میں شامل ہو۔ محترم سامعین کرام، ہم آپ کو بتلا دیں یہ جو تراویح کی نماز ہے نا، ایک بہت بڑے امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جانتے ہیں نا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہ اپنی امی کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اپنی امی کے ساتھ اپنے علاقے کے مسجد عمر بن زر، یاد رکھیے گا، مسجد عمر بن زر
دوست لوگ جب چاہیں ہم سے آ کر کے حوالہ لے جائیں، دوست لوگوں کو جب حوالہ چاہیے آ کر کے ہم سے آ کر کے حوالہ لے جائیں، کیونکہ ہم انہی کے گھر کی بات بتلا رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ مسجد عمر بن زر میں جا کر کے رمضان کے مبارک مہینے میں ہر دن تراویح کی نماز مسجد میں جا کر کے پڑھا کرتی تھی، مسجد میں جا کر کے پڑھا کرتی تھی۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ کوئی مسجد میں نماز پڑھے نہ پڑھے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو، اپنی امت کی نیک عورتوں کو، ایمان والی عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر آپ مسجد میں جا کر کے 5 وقتہ نماز ادا کرنا چاہیں، چاہے آپ مسجد میں جا کر کے جمعہ کی نماز ادا کرنا چاہیں، چاہے آپ تراویح کی نماز ادا کرنا چاہیں یا عید کی نماز پڑھنا چاہیں، ہر نماز کے لیے آپ کو اجازت ہے، آپ جا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ جب نبی کی بات آ گئی دوسرے کسی کی بھی بات نہیں چلنے والی۔ یہ بات ہے جو آپ کے سوالوں کا جواب ہے، جس کو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔